13 برس کی زندگی جو 40 سے لے کر 53 سال تک گزری ہے وہ سوائے صبر کے اور کچھ بھی نہیں. وہ 13 برس صبر کے ہیں. آگے بھی ہے لیکن شدت سے جو صبر حضور نے فرمایا وہ 13 برس. کہ نبی آپ صبر کیجئے، اس طرح کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے کیا. اولو العزم کون؟ جن کے عزم بہت بڑے رہے. اللہ فرما رہا ہے ان کی جیسا آپ بھی صبر کیجئے. اولو العزم رسولوں میں کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء. حضور علیہ السلام کی نسل کریمہ جن سے ہے اور آپ ابراہیمی مذہب میں ہیں، اور آپ نے خود فرمایا انا دعا ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں وہی دعا ہوں جو انہوں نے کعبے کو بلند کرتے ہوئے مانگی تھی. اولو رسولوں میں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اولو رسولوں میں آخری نبی آخر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اے نبی آپ بھی ذرا ان کو دیکھیں کہ آپ کو کتنی تکلیف اور کتنی مصیبتیں اس وقت موجود ہیں، لیکن آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. لہذا صبر رسول اپنی جگہ بے مثال. آئیں ذرا دل تھام لیں، سینہ پھٹ جائے گا خدا کی. اور حضور کے صبر کی اصلی کیفیت کو سامنے رکھنا یہ لفظوں میں ممکن نہیں ہے، بہت بڑا درجہ ہے. اللہ کیا میں صبر کی بات کروں جو پیدا ہی یتیم ہوتا ہے، جو اس وقت یتیم پیدا ہوا ہے جس دور میں یتیموں کی کوئی ویلیو نہیں تھی. مطلب وہ دائیاں ساری سن کے چھوڑ جاتی ہیں. ایک آتی ہے پوچھتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بڑا متمول گھرانہ ہے، بنو ہاشم ہے، عبد المطلب کے گھرانے میں جا رہی ہوں. اس کا والد اس کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا ہے. یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فوت ہو چکے ہیں. آ کے پوچھا تو کہا اچھا کتنے؟ ہاں اتنا مال. کہا باپ کتنا دے گا؟ یہ تو ماں دے گی. کہا باپ تو نہیں ہے. وہ منہ بسورتی ہوئی باہر چلی گئی. یتیم بچے نے کیا دینا؟ دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، اور یوں دائیوں میں یہ بات سب مشہور ہو گئی کہ یہ تو بچہ یتیم ہے. اور یہ ساری دوسرے گھروں سے بچے لے کے مکے سے روانہ ہو گئیں. حضور کو لینے کوئی بھی نہ آیا. صبر تو پیدائش کے وقت ہی شروع ہو گیا. اللہ اکبر اکبر. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ساری رحمتیں ہماری مائیں حضرت آمنہ پہ قربان. مجھے بتاؤ دل پہ کیا گزری ہوگی کہ میرے اس بچے کو لینے کے لیے کوئی نہیں. اللہ. تو پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کوئی بتاتا ہے کہ ہے بچہ یتیم، تو وہ چونکہ دیر سے پہنچتی ہیں، ان کی اونٹنی لاغر رہی، بیمار رہی، دیر سے پہنچی مکے میں، سفر لمبا تھا تو اونٹنی آہستہ چلتی رہی. یہ جلدی پہنچ گئیں دوسری ساریاں اور بچے لے کے نکل گئیں. یہ دیر سے پہنچی، جب آئیں تو پتہ چلا ایک ہی بچہ بچا ہے، وہ بھی یتیم ہے. تو کہا اچھا چلو کوئی نہیں، اب ظاہر ہے کچھ لے کے جاؤں، یہ تو مناسب نہیں لگتا خالی جاؤں، چلو کچھ تو آئے گا، تھوڑا بہت دے دیں گے، چلو میرا کوئی روٹی پانی چل جائے گا. یہ سوچ کے آپ آ گئیں. تو حضرت حلیمہ جب اندر آئیں تو حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ پہلے تو نے سنا ہے یہ کون ہے؟ تو کہا جی میں سن کے آئی ہوں. کہا تو کیا پھر بھی قبول کرو گی؟ کہا جی جی پھر بھی قبول کروں گی. کہا ابھی ٹھہر جا، وہ جو پہلے آئی تھی وہ اصل میں اندر جا کے دیکھا نہیں انہوں نے اس کو، تو پہلے دیکھ لے پھر فیصلہ کر لینا، پھر فیصلہ کر لینا، تو پہلے دیکھ لے. تو آپ نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں، جیسا بھی ہے بیٹا ہی ہوگا، مجھے آپ دے دیں. کہا نہیں پہلے چلی جا اندر. آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں جو تو کمرہ خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے. تو جب سامنے چارپائی پہ نظر پڑتی ہے تو حضور کے چہرہ انور پہ سفید رنگ کا کپڑا پڑا ہے، اس میں نور کی شعاعیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف جا رہی، اس میں سے نور چھن رہا ہے باہر کی طرف. شاید قریب جاتی ہیں، جب چہرہ سے پردہ اٹھاتی ہیں تو حضور دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں. مسکراتے ہیں تو بس حلیمہ قربان ہو. اٹھایا سینے سے لگایا. اللہ. اور جب باہر آئیں تو آپ کی والدہ نے فرمایا ہاں کیا ارادہ ہے؟ فرمایا اب تو جی جان سے لے کے جاؤں گی، اب تو کسی اور کو نہیں دوں گی.
ارشاد فرمایا تھا کہ یہ یاد رکھنا کہ یہ صرف میرا بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول بھی ہے۔ تو حضرت حلیمہ اچھل حیرت سے فرمایا یہ مجھے اعزاز ہے، کہا کسی کو خبر نہ دینا، لے جا۔ تو یوں بچپن سے ہی صبر شروع ہوا۔ اللہ، حضرت حلیمہ ان کے دیگر بھی بچے تھے، آپ ان کے ساتھ پلتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ آپ ان کی رضائی والدہ ہیں، اور یوں یہ بچپن جب گزرتا چلا جاتا ہے تو جب حضور اسلام واپس آ جاتے ہیں اپنی والدہ کے پاس، تو پھر وہ سفر آتا ہے جب والدہ مدینہ شریف کی طرف جاتی ہیں اور مدینے سے واپس آتی ہیں تو بیمار ہو جاتی ہیں، اور اس وقت جب حضور اسلام 6 برس کی عمر کے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے۔ صبر بچپن سے ہی جاری ہے، انتقال ہوتا ہے، والدہ دیکھ رہی ہیں، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، اور کوئی اس وقت پاس نہیں سوائے ایک ام ایمن کے، جو ایک حبش سے آئی ہوئی خادمہ ہے، وہ ساتھ ہے۔ اور اس وقت آقا اسلام بڑی محبت سے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں، اور ماں جو ہیں وہ شدید بخار کی حالت میں فرماتی ہیں بیٹے مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اب مزید زندہ رہنے والی ہوں، لہٰذا میرے بیٹے یہ یاد رکھنا کہ اگر میں جا رہی ہوں تو مجھے اس کا دکھ نہیں ہے، کیونکہ میں قیامت تک کے لیے دنیا کو ایک چمکتا ہوا سورج دے کے جا رہی، جس کی روشنی چمکتی رہے گی، اور تو اللہ کا برگزیدہ ہے، تو اللہ کا بڑا پسندیدہ ہے، صبر کرنا۔ حضور الاسلام خاموشی سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی والدہ خاموش ہو جاتی ہیں، اور آقا علیہ السلام انہیں یہ ایک بار ضرور کہتے ہیں کہ اماں جان اور بولیے، آپ بڑی اچھی بات کر رہی ہیں، لیکن آپ کی والدہ کوئی جملہ نہیں فرماتی۔ یوں آپ اپنی والدہ کے سائے سے محروم ہوتے ہیں، آپ اپنے دادا کے پاس چلے جاتے ہیں، دادا جو ہیں وہ بڑی محبت سے پالتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، 8 سال کی عمر میں وہ بھی وصال کر جاتے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ مکے کی دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے روتا ہے، کبھی اس دروازے سے لگ کر رو رہا ہے، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے اتنی آہو بکا؟ کہا یہ وہی ہے جو یتیم پیدا ہوا تھا، یہ وہی ہے جس کی ماں 6 سال میں چلی گئی، اور آج واحد ایک دادا تھا وہ بھی دنیا سے چلا ہے۔ حضور روتے ہیں، آپ کے چچا محبت سے اپنے پاس لے آتے ہیں، ابو طالب، اور آپ کی پرورش کرتے ہیں، کثیر العیال ہیں، بچے زیادہ ہیں۔ حضور اسلام سے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ پورا نہیں ہو رہا، معاملات سخت ہو گئے، تو بھی محنت کر۔ تو آقا اسلام جو ہیں وہ آپ مکے میں مختلف گھروں میں جا کر مختلف لوگوں کے اونٹ چراتے ہیں، اور ان کو گرمی میں صحرا میں لے جا کر آپ اس کی مزدوری طے کرتے ہیں، اور سخت دھوپ میں میرا نبی کھڑا ہو کے اونٹ چراتا ہے، کبھی کسی کی بکریاں لے جاتا ہے، کبھی اونٹ لے جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام جو ہیں وہ سارا دن رب کی اس چمکتی چلچلاتی دھوپ میں ننگے سر آپ جو ہیں وہ اونٹ چراتے، اور شام کو کچھ مزدوری ہاتھ آتی ہے، وہ آ کے آپ اپنے چچا کے ہاتھ پہ رکھتے، فرماتے ہیں بیٹے یہ تھوڑی ہے ذرا اور دیکھ۔ پھر آپ جو ہیں وہ فرماتے ہیں چچا مجھے بتائیں، تو کہتے ہیں میرے ساتھ سفر کر، ہم شام جاتے ہیں وہاں مال بیچتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام جو ہے وہ قافلے کے ساتھ غلامی کی طرح ایک غلام بن کے حضور جو ہے اونٹ کے سب سے پچھلے حصے میں سوار ہوتے ہیں، اور آپ قافلے کے ساتھ چلتے ہیں۔ قافلے والے کہتے ہیں کہ اس کو آگے رکھو، یہ بچہ ہے۔ تو حضور خود فرماتے ہیں نہیں میں پیچھے رہتا ہوں، کوئی تمہاری کوئی چیز گر جائے تو میں اسے اٹھا لیا کروں گا، میں پورے قافلے کی نگرانی کروں گا۔ تو آقا اسلام جو ہے پیچھے غلاموں کی طرح آپ ملک شام کے سفر پہ جاتے ہیں، وہاں پھر آپ بازاروں میں کھڑے ہو کے آوازیں لگا لگا کے آپ چیزیں بیچا کرتے۔ کیسا صبر کرتا رہا میرا نبی، وہ خود جانتا تھا کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، لیکن اس نے اپنے لیے کبھی کوئی نعمت نہیں مانگی، اس نے کوئی فرشتہ نہیں اتروایا کہ جو مجھے اٹھا کے شام تک اٹھا کے رکھ دے۔ حضرت جبریل غلامی میں جو ہے وہ ایک نوک کو اگر اٹھاتے ہیں تو پوری دنیا پہ چھا جاتی ہے آپ کی پر کی نوک، لیکن آپ کسی کو نہیں طلب فرماتے، آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ میری زندگی جو میرے رب نے مجھے دی ہے، میں اسی طرح رہوں گا جس طرح ایک عام انسان رہتا ہے۔ اللہ